قربانی کے جانور کتنے دن پہلے لائیں؟ قربانی کے جانور کو عید سے کتنے دن پہلے لانا افضل ہے؟ نیز کیا جانوروں کو ٹہلانا اور اس سے کھیلنا جائز ہے؟ بنت طالب کراچی سے۔ جتنا پہلے لائیں گے اتنا ثواب ہوگا، کیونکہ شاعر اسلام میں سے ہے، یہ جانور اللہ کے نام پہ نامزد ہو چکے ہیں، ان کو تو کھلانا پلانا خدمت کرنا ثواب ہے، تو ان جانوروں پہ سواری کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں ان کا اتنا اکرام ہے، تو اس لیے جتنا پہلے لائیں گے اتنا ثواب زیادہ ہے، اور ان کے ساتھ کھیلنا، ان کو گھمانا پھرانا نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے۔ البتہ ایسے جانور کی توہین کرنا، اسے تکلیف دینا جائز نہیں۔ بعض لوگ اتنا تماشا بنا لیتے ہیں، جانور بدک جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ گائے میں ہوں اور حرکتیں اس کی گائے جیسی ہیں، وہ خود حیران ہوتا ہے۔ تو ایسی حرکتیں نہ کریں، ہمارا تہوار ہے، شاعر اسلام میں سے ہے، شاعر اسلام تو وہی ہے جن کا اظہار کیا جاتا ہے، تو گلیوں میں کتنی رونق لگی ہوتی ہے، جانور بندے ہوتے ہیں، کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن توہین نہ کریں، ذلت نہ کریں، تکلیف نہ دیں، کیونکہ شاعر اسلام میں سے ان کی تعظیم ہے، توہین نہیں ہے۔ کھیلنا اور اس سے جیسے بچے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن تکلیف کی حد تک اور یا اس کا تمسخر مذاق یہ ٹھیک نہیں۔ اسی طرح جانور جب ذبح ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر کا ٹائم ہے، اس میں بھی مذاق کی ایک کیفیت بنی ہوتی ہے، اچھل کود مچی ہوئی ہوتی ہے، اور تمسخر بازی اور ٹھٹھے بازی، اس طرح کی یہ چیزیں بہت غلط ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت آپ زندہ کر رہے ہو تو اس میں وقار ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، دل میں جذبہ ہو کہ اللہ ہماری طرف سے یہ قربانی قبول کر لے۔ بیوی اچھا یہ ہو چکا، بیوی کے پاس نقدی نہ ہو تو قربانی کیسے کرے، یہ بتا دیا میں نے۔ اچھا بھائی، جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ، جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دعا بھی بتا دیں حافظ عاصم دہلی سے۔ جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جانور کو ایسے لٹائیں کہ آپ اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوں جانور کی، اور اس کا سر جو ہے جب آپ سیدھا کر دیں تو آپ قبلے کی طرف کھڑے ہوں، آپ کے ہاتھ میں چھری ہو اور آپ قبلے کی طرف ہوں، اور چھری کا رخ بھی قبلے کی طرف ہی ہوگا، ظاہر ہے آپ کا سینہ قبلے کی طرف ہو، جانور کی ٹانگیں بھی قبلے کی طرف ہوں گی، اس طرح ذبح میں بھی آسانی ہوگی اور سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو لٹانے کے بعد جب جانور کے پاؤں میں رسیاں باندھی جاتی ہیں تو اس کو موو کرنا، قبلے کی طرف گھمانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری چلائیں۔ اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو بیگم کو پکڑا دیں، وہ چلا دے گی، وہ انشاءاللہ نہیں ڈرے گی، تو وہ پڑھ لے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور قصائی سے اگر ذبح کروانا ہے تو تھوڑا سا اہتمام کر لیں، آج کل غیر مسلم قصائی بھی ہوتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ خود ذبح کریں۔ پھر بھی اگر قصائی سے ذبح کروا رہے ہیں تو قصائی کو بولیں بھائی اونچی آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے، اور یہ گٹکا منہ سے نکال کے تھوڑی دیر کے لیے پھینک دے وہاں۔ اللہ کا ذکر کا وقت ہے، شاعر اسلام کو زندہ کیا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کیا جا رہا ہے، یہ گٹکے کا ٹائم نہیں ہے۔ قصائیوں نے منہ میں گٹکے رکھے ہوتے ہیں، اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، اور بسا اوقات وہ تکبیر بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ اور اگر آپ نے اور قصائی نے دونوں نے مل کے گلا پہ چھری چلانی ہے تو پھر دونوں پر لازم ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اور پھر 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیں۔ یہ جو حرام مغز میں چھورا مارتے ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے، یہ نہ کرنے دیں قصائیوں کو، اس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور بلڈ بھی صحیح طرح نکل نہیں پاتا، یہ اور گوشت کی لذت بھی ختم ہوتی ہے، گوشت میں بیماریاں بھی پورے طور پہ جو بلڈ میں بیماریاں وہ بھی نہیں نکل پاتی ہیں اگر کوئی بیماری اس جانور میں، تو ہر طرح سے دنیا کا نقصان بھی آخرت کا نقصان بھی، تو اس کو نہ کرنے دیں۔ یہ حرکت کر لے گا تو جانور حرام نہیں ہوگا، لیکن یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے، تو 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیں اور اس کو تڑپنے دیں، بلڈ سارا نکل جائے گا، اللہ آپ کی قربانی قبول کرے گا۔ اس کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو کھال اتاریں اور پھر کھائیں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کھانے میں ہمیں یاد رکھیں، پتہ نہیں آپ کہاں رہتے ہیں، لیکن دعاؤں میں بہرحال آپ یاد رکھیں، کیونکہ آپ دہلی میں رہتے ہیں، کھانے میں کہاں یاد رکھیں گے ہمیں آپ۔ قصائی کے ساتھ چھری پر ہاتھ رکھا تو دعا کون پڑھے گا؟ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا جو ضروری ہے۔ بسا اوقات چھری پھیرنے والے کے ساتھ قصائی بھی چھری پر ہاتھ رکھتا ہے، اگر اس نے یہ کلمات نہیں پڑھے تو جانور حلال ہوگا یا حرام؟ محمد اسماعیل کھتری کراچی سے۔ اگر قصائی نے بھی چھری پر ہاتھ رکھا اور دونوں مل کے ذبح کر رہے ہیں تو دونوں پر تکبیر واجب ہے، ایک نے بھی چھوڑ دی تو جائز نہیں ہے، اس لیے اس کو بولے بھائی جب تو چھری پر ہاتھ رکھے تو بھی تکبیر پڑھے۔ اگر وہ بھول گیا تو پھر جائز ہے، لیکن اگر جان کر اس نے چھوڑ دیا تو پھر جانور حلال نہیں ہے۔ اگر ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول گئے، اگر ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول جائے تو جانور حلال ہوگا یا نہیں؟ عمر فاروق۔ بھولے سے اگر تکبیر چھوٹ گئی ہے تو جانور حلال ہوگا، اس لیے قریب لوگوں کو چاہیے وہ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ یہ بندہ بھولے نہیں، لیکن بہرحال حلال ہوگا جانور اگر بھولے سے چھوٹ گئی ہے۔ ذبح کرتے وقت قربانی کرنے والوں کا نام لینا ضروری ہے۔ جب ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس وقت ان افراد کا نام لینا ضروری ہے جن کے نام پہ قربانی کی جا رہی ہے۔ کس وقت وہ نام لیا جائے؟ ظہور شہزاد نہیں، نام لینا ضروری نہیں ہے۔ جو بھی جانور کا متولی ہے، جس کے ہینڈ اوور جانور کیا ہوا ہے، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کس کس کے حصے ڈلے ہوئے ہیں۔ اچھا بعض دفعہ اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کس کے حصے ہیں، مثال کے طور پر سمجھ رہے آپ کا حصہ ہے لیکن آپ نے خود کسی اور کی نیت سے حصہ ڈالا ہوتا ہے،
تو جو ذبح کرنے والا جو متولی ہے نا جانور کا، یعنی جس کے کنٹرول میں جانور ہے، بس اس کو یہ پتا ہو کہ ان صاحب کا حصہ ہے. اب ان صاحب نے کسی اور کی نیت کی بھی ہے تو بھی ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہمارا جو کیمرہ مین ہے یہ گائے لے کر آیا، فرض کریں یہ گائے لے کر آیا، میں نے کہا یار اس گائے میں جو ہے نا میرا بھی حصہ ڈال دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ایک حصہ آپ کا ہو گیا. اب میری نیت یہ تھی، میرا نہیں ہے، یہ ستار بھائی کا ہے جنہوں نے مجھے کہا ہوا تھا. تو ان کو اس نیت کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے. یہ جانور ذبح کریں گے، بس ان کو یہ پتہ ہے کہ مفتی صاحب کا ایک حصہ سلیم کباڑیے کا، ایک حصہ وسیم گولے گنڈے والے کا، ایک حصہ فلانے کا، فلاں رکشے والے کا، ایک حصہ فلاں کا. بس ان کو اتنا ہے. اب فلاں نے نیتیں آگے کسی اور کی ہوئی ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور جس کی نیت کی ہوئی ہے اس کا بھی نہیں ہے، اس نے بھی کسی اور کی نیت کی ہوئی ہے تو بھی ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ جو اصل ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو وکیل بنایا ہے. اس کی بے خبری میں آپ اس کو بتائے بغیر آپ اس کے وکیل نہیں بن سکتے. تو بس اتنا کافی ہے. تو وہ اس لیے نام لے کے پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن کوئی پڑھ لے تو بھی غلط نہیں ہے تاکہ کنفیوژن ختم ہو جائے. تو وہ ذبح کرنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں جانور کو تکلیف ہوتی ہے. ادھر جانور لیٹا ہوا ہے، وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ 10 دن تو انہوں نے مجھے اتنا پروٹوکول دیا، گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، آج میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. تو بھائی جلدی سے ذبح کر دیں اس کو. وہاں پھر ایک ایک کا تجوید کے پھر وہ پرچی گم جاتی ہے، تلاش کر رہے ہیں ابے لے کر آ، پھر غلط پرچی آ گئی، یہ آ گئی. تو چھوڑ دیں، بس گائے پر ایک ٹوکن لگا دیں اور ٹوکن پہ یہ بتا دیں، ایک کاغذ میں لکھ دیں کہ اس گائے میں یہ لوگ شریک ہیں، ان کا نام اس ٹوکن کے ساتھ. تو شروع میں بس یہ ٹوکن ہی کافی ہوگا، اور جن جن کا حصہ ان کو بتا دیں گائے نمبر یہ ہے یا یہ والی گائے ہے، اس میں آپ کا حصہ ہے، 7 حصے یہ ہیں بس، اور اس سے بند ہو گئے. اب جن کے حصے انہوں نے کسی اور کی نیت کی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بس جب اتنا کافی ہے، تو جب جانور گرے گا ذبح ہوگا تو وہ ٹوکن یا اس گائے کو جو نامزد کر دیا نا، اس گائے جس کے کنٹرول میں وہ گائے ہے جو لے کر آیا ہے، تو بس یہ نامزد کر دینا ہی کافی ہوگا. عین وقت پہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ ان لوگوں کے نام کھڑے ہو کر پڑھے جائیں. جانور ٹھنڈا کرنے کے لیے حرام مغز پر چھری مارنا. جانور کو ذبح کرنے کے بعد اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اسے جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے دل کے پاس یا حرام مغز پر چھری ماری جاتی ہے. ایسا کرنا کیا صحیح ہے؟ محمد صادق باغ والا بالکل صحیح نہیں ہے، غلط ہے. قصائیوں کو چاہیے، آپ کو چاہیے قصائیوں کو روکیں. قصائی جلدی میں ہوتے ہیں، انہوں نے پیسے بنانے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے تاکہ ہم اگلا کانٹیکٹ پکڑیں. تو میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، ہم قصائی بھائیوں کا احترام کرنے کے باوجود کرتے ہوئے کہتا ہوں، لیکن کنٹرول میں نہیں آتے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے جانور گرایا، قصائی جیسے ہی 4 رگیں کاٹ دے یا آپ خود کاٹیں، خود ذبح کریں، تو جس کھونٹے سے جانور بندھا ہوا تھا، جو قصائی کنٹرول میں نہیں آ رہا، اس کھونٹے سے اس قصائی کو باندھ دیں آپ فوراً، اور بولیں جب تک یہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا ہم آپ کو یہاں سے کھولیں گے نہیں. تو میں سب قصائیوں کی بات نہیں کر رہا، جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں، اور جو کنٹرول میں نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں. اب قصائی حضرات کہتے ہیں مفتی صاحب ہماری بے عزتی کر رہے ہیں. بھائی میں ان کی بے عزتی کر رہا ہوں جو کنٹرول میں نہیں آ رہے. آپ تو 4 رگیں کاٹ کے آرام سے بیٹھ جائیں گے اور آپ انتظار کریں گے جانور ٹھنڈا ہونے کا. تو خدا نخواستہ میں آپ کے بارے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسے معزز افراد کو کھونٹے سے باندھا جائے. میں ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد پھر وہ فوراً حرام مغز میں چھورا مارتے ہیں تاکہ جانور ٹھنڈا ہو جائے. اس مکروہ عمل سے بچانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قصائی کنٹرول میں نہیں آئے گا. جتنے لوگ ابھی جانور پہ تھے، جانور کو چھوڑ کے وہ سارے قصائی پہ آ جائیں، اس کو پکڑیں. اب جانور نے اب کہیں نہیں بھاگنا.